اے مدینہ سراب زخم ہے ہم پہ برباد اپنے پھول نہ کر، اے مدینہ اجڑ گئے ہیں ہم، اے مدینہ ہمیں بھول نہ کر۔ سلام جبریل لدغتے تو یہ کس کا بیان ہے، جبریل لدغتے تو یہ کس کا بیان ہے، وصف شہ عالی میں قلم میرا
سوا ہے وہ محض غم و گماں ہے، جبریل ادب دے تو یہ کس کا بیان ہے۔ یہاں قبلہ محترم صدر صاحب کو سننے آئے ہیں، لیکن ان کا حکم ہوا ایک سلام آپ ضرور یہاں میرا تعلق میں عرض کروں کہ ذوالفقار علی سے اس وقت کا ہے جب قبلہ مرحوم ریاست صاحب اس کے صدر ہوتے تھے، اور میں ان کے صاحب بیاض معیشت اور نثار علی بخش ہوا کرتے تھے، تو آج بہت عرصے کے بعد پھر اس محفل میں شریک۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ ایک کتاب آپ کی اجازت سے عرض کر رہا ہوں کہ مقام فکر و عمل نے یہی دکھایا ہے، مقام فکر و عمل نے یہی دکھایا ہے، جہاں جہاں ہے محمد علی کو پایا ہے، جہاں جہاں ہے محمد علی کو پایا ہے، کہ ان کا سایہ بہت ڈھونڈتی ہے یہ دنیا، کہ ان کا سایہ بہت ڈھونڈتی ہے یہ دنیا۔ ارے علی کی ذات محمد کے دم کا سایہ ہے، علی کی ذات محمد کے دم کا سایہ ہے۔ ایک اور آپ کی سماعت کی نظر ہے کہ پرچم جہاں میں چھائے ہیں ہر سو امام کے، پرچم جہاں میں چھائے ہیں ہر سو امام کے، اور دفتر کھلے ہوئے ہیں شہ تشنعام کے، دفتر کھلے ہوئے ہیں شہ تشنعام کے، اور مصروف بے کرام ہے امامت شبی نروز، مصروف بے کرام ہے امامت شبی نروز، سفیانیت ہے دفن اندھیروں میں شام کے، سفیانیت ہے دفن اندھیروں میں شام کے۔ سلام علیکم، چندہ شاہ تازہ کلام آپ کی خدمت، آپ کے دعوت سماعت کی نظر کر رہا کہ ایک کہکشاں زمین پہ بنائی حسین نے، ایک کہکشاں زمین پہ بنائی حسین نے، یوں آبرو نور بچائی حسین نے، یوں آبرو نور بچائی حسین نے، اور اسلام کی بقا رہے قائم یقین دین، اسلام کی بقا رہے قائم یقین دین، جان دے کے حق کی راہ بتائی حسین، جان دے کے حق کی راہ بتائی حسین نے، اور ہر ذہن و دل میں کرب و بلا نقش ہو گئی، ہر ذہن و دل میں کرب و بلا نقش ہو گئی، تاریخ کی جبین یوں سجائی حسین نے، تاریخ کی جبین یوں سجائی حسین نے، اور لاکھوں ہی تیر تیغ و تبر تشنہ لب جو آئے، لاکھوں ہی تیر تیغ و تبر تشنہ لب جو آئے، ان کی لہو سے پیاس بجھائی حسین نے، ان کی لہو سے پیاس بجھائی حسین نے، اور اسلام کا شباب جو یہ لازوال ہے، اسلام کا شباب جو یہ لازوال ہے، 18 سال کی بھی کمائی حسین نے، 18 سال کی بھی کمائی حسین نے، اور تا
دین حق کو توانائی مل گئی، تا حشر دین حق کو توانائی مل گئی، صدقے کیا جو شیر صاحب بھائی حسین نے، صدقے کیا جو شیر صاحب بھائی حسین نے۔ اور آخری شعر ہے کہ اب سرخرو رہے گا سدا دین لم یزل، اب سرخرو رہے گا سدا دین لم یزل، سرخی لہو کی رخ پہ لگائی حسین نے، ایک کہکشاں زمین پہ بچھائی حسین نے، یوں آبرو نور بچائی حسین نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ العلی العظیم العزیز الحکیم الذی خلق الانسان من علق وعلم الانسان بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد المرسلين وخاتم النبيين المخاطب بالطه والياسين المبعوث برحمة للعالمين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا بشيرنا الموجه سيدنا الممجد المصطفى الامجد النبي المصدق المحمود الاحمد ابي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على ابن أمه وعقيله ووليه ووصيه وخليفته وصاحب لوائه وأشرف قدرته وذريته وباب علمه وحكمته ونعمة حجته غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب نقطة الداخلة المطالب علي بن أبي طالب۔ ثم الصلاة والسلام على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى في كتابه المبين وخطابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد صلاة برائے مکرم شورائے کرام علیٰ نے سید الشہداء انجمن جو شکائے علی کی اس شب بیداری سے خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کی ذہنی سماعتوں کے لیے کیا کروں، اگر مزاج پر گرا خاطر نہ ہو تو ذرا آہستہ آہستہ تھوڑا سا قریب آ جائیے گا اور مل کے بآواز بلند شب بیداری یہ صرف اسلام ہی کی روایت نہیں ہے بلکہ آدمیت کا ورثہ ہے، اور یہ جملہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے۔ دانشور حضرات تشریف فرما ہیں، خصوصاً بیان مکرم جناب عرفان قادری صاحب، میرے جملے کی قدر کیجیے گا، یہ صرف اسلام کی روایت ہی نہیں ہے، آدمیت کا ورثہ ہے، اس لیے کہ جو پہلی شب بیداری سورہ احقاف کی، وہ شب بیداری کرنے والی ہستی اس کا نام ہے آدم، اور اگر
بیداری کے معنی ہے بیدار ہونا. یہ شب بیداری ہے, شب بیزاری نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ بیدار کتنے ہیں اور بیزار کتنے ہیں. بے شک رات بہت ہو گئی ہے اور بہت کم تعداد سننے والوں کی یہاں تشریف فرما ہے, لیکن مجھے یہ عبادت انجام دیتے ہوئے لاکھوں کے منع میں سجدہ کرنے والا دروازے شہر علم کا یہ فقیر, تو بے شک آج اس کی توقع, اس کے تجربے میں سب سے کم اجماع جو مجھے زندگی میں پیش آیا ہے یہ آج ہے. اس سے پہلے میں نے کبھی اتنے کام کے اتنے مختصر میں خطاب نہیں کیا. اس کا سبب یہ منتظمین جانتے ہیں یا انجمن جانتے ہیں, لیکن جو نہیں آ سکے ان کے لیے دعا ہے اور جو تشریف لائے ہیں ان کے لیے مدعا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تعداد یہاں موجود ہے تو میں اس تعداد کی تعداد پہ نہیں جا رہا, بلکہ اس تعداد کی جو استعداد ہے, جو صلاحیت ہے, جو قابلیت ہے, اس کے مطابق میں حقیقت کروں گا. اگر آپ سننے والے بنیں گے تو میں محروم نہیں کروں گا, اس لیے کہ نہ بخیلوں کو رہنما مانا ہے, نہ بخیلوں سے کوئی سروکار ہے, غریبوں کو اپنا رہنما مانا ہے. جب انہوں نے علم عطا کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا تو میں علم لٹانے میں بخل سے کام کروں. تو اس لیے کیا کریے گا, میں آپ کو مختصر نہیں سمجھ رہا تو آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ مجھے مختصر سمجھے. اور ممکن ہے کہ یہ امام بارگاہ کے نام کا بھی اثر ہو, اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ ناصران حسین کی تعداد مختصر کی تو تھی. تو جو تھکے ہوئے اپنے خیالوں میں, اپنے گمانوں میں, اپنے وہم میں, اپنے وسوسے میں, اپنی سوچوں میں ہیں, ان سے ڈاکٹر شکیل حسن ندوی کی گفتگو نہیں ہے. لیکن جو ہے اور جتنے اگر وہ اس میں آپ پر آئیں گے تو میں گفتگو کو اسی بلندی پر لے جانا چاہتا ہوں کہ جو میرا نہیں بلکہ منبر حسینیت کا امتیاز, جو علی والوں کا. تو اس لیے شب بیداری کے موضوع پر اور اس کی حکمت پر اور اس کی تاریخ میں آپ سے بات نہیں کر رہا. یہ تو آغاز کلام کے لیے جملہ ہدیہ کیا کہ شب بیداری آدمیت کا ورثہ اس لحاظ سے ہے کہ پہلی شب بیداری کرنے والی ہستی کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام. اور یہ شب بیداری کس موقع پر اور کیوں کی گئی, تو اگر آپ ذہن کھلے ہوئے ہیں اور دل کے طریقے پاک ہیں تو میری بات کو اپنے ذاکر کی لوح پہ محفوظ کر لینا. عزیزان گرامی, یہ پہلی شب بیداری اس وقت کی گئی جب حابیل کے شہادت کے غم میں روتے روتے آدم کو رات سے سحر ہو گئی. یعنی یہ معلوم ہو گیا شب بیداری آدمیت کی روایت ہے اور پہلی شب بیداری مظلوم کے ماتم کے لیے برپا کی گئی. مل کے ایک مرتبہ بآواز بلند اس لیے عزیزان گرامی تک میں کو فکر و علم رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت اور تلازموں کے ساتھ گفتگو کرنے کا آج یہ خوبصورت ہے. اب اگر علم کا معیار لے جانے, اگر کسی شہر میں زبان اور بیان ہی کا معیار نہ رہے, جہاں پر علم کو بھی علم کہا جا رہا ہو اور علم کے نام پر بلکہ اور زیادہ ادبی جملہ کہوں اس لیے کہ باخبر لوگ تشریف فرما ہے, جہاں روشنی کے نام پر سائے پھیلائے جا رہے ہیں اور روشنی کا لے کر نام لڑ رہے ہو آپس میں, اس طرف بھی کچھ سائے اس طرف بھی کچھ سائے, تو وہاں بات کرنا ذرا
کار دارت ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ میں اس معیار علم پر کہ جو ہونا چاہیے اور جو تھا، کیونکہ میں اس معیار سے نیچے آنے پر سمجھوتا کرنے کو تیار ہوں۔ اب اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ کی آواز ضرور مجھے یہ پیغام دے کہ مجھے جو گفتگو کرنا ہے تو میں گفتگو ہلکے کروں، ورنہ مجھے بات کو چند لمحوں میں سمیٹ کر اجازت دے کر لاہور آج جلوس کی برآمدی کروائی، لاہور کی آج مرکزی جلوس کی برآمدی کے بعد آج کی خدمت میں حاضر ہوا اور صبح کی پہلی پرواز سے واپس اسلام آباد چلا جاؤں گا اور وہاں کے جلوس سے خطاب کا شرف حاصل کروں گا۔ اب عزیزان گرامی، جو عنوان بیان ہے وہ تو اس آیت سے بات ہے جو مولانا مکرم تشریف فرما ہے کہ جس کی تلاوت کی سعادت اور چونکہ میں حوالوں نسبتوں اور تناظروں کے ساتھ بات کرتا ہوں تو جب یہ انجمن ذوالفقار علی کی شب داری ہے کہ جو آج پہلی مرتبہ شب 21 صفر یعنی 19 صفر کو ہو رہی ہے، اس سے پہلے ربیع الاول کو ہوتی رہی، ایک عرصے کے تعطل کے بعد یہ شب داری ہو رہی ہے جس کے نتائج کچھ سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ تو ہے کہ یہ تسلسل تعطل کے بعد جاری رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے کہ مکتب عشق میں نہ تعطل ہوتا ہے نہ تعطیل ہوتی ہے۔ بہت صحیح میں سمجھدار لوگ، میں آ رہا ہوں اور اب آپ کے ذہنوں پہ بوجھ بنے بغیر اور اپنے قیمتی لوگوں کے لیے قیمتی گفتگو ہدیہ کرنا چاہتا، اس لیے بات تو واضح ہو گئی کہ مجھے ذوالفقار علی پہ گفتگو کرنا ہے اور ذوالفقار علی سے ناصران حسین کا کہنا ہے تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ رسولوں کی نصرت کون کرتا ہے اور رسولوں کی محنت کو بچانے والے حسین کی نصرت کون کرتا ہے۔ سورہ حدید 57واں سورہ ہے قرآن مجید اور آیت 25 آواز دی آیت میں کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اور ہم نے حدید کو ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے، اور وہ لوہا کیا ہے اس کی خصوصیات پر اس کی خوبیوں پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ایک بات تو محاورے کی زبان میں طے ہے کہ یہ کوئی ایسا لوہا ہے کہ جو زمین پر نہیں ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے اتارا ہے، اور یہ چونکہ اللہ کا اتارا ہوا لوہا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین کا لوہا اسی لوہے سے بنوانا چاہتا ہے۔ تو اگر جو حالات ان کے چہروں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے جیسے میرے لفظ کتاب میں ڈھل رہے ہیں ان کے چہرے کتاب میں بدل رہے ہیں، میں آپ کے چہرے کی کتاب پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر آپ اپنے محترم سروں کے ساتھ اگر زبانوں کو بھی تھوڑی سی زحمت دیں گے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی تاکہ آواز ناصران حسین سے واقعی نجف تک پہنچے۔ ہم نے اس لوہے کو نازل کیا تو ہم اس لوہے کی خاصیتیں، خوبیاں، خصوصیات ان پہ بعد میں غور کریں گے، تفصیل پہ اور عقلی دلائل پر بعد میں جائیں گے، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ کوئی ایسا لوہا ہے جس سے اللہ اپنے دین کا لوہا بنوانا چاہتا ہے، یعنی اگر یہ لوہا نہ ہوتا تو آج اس دین کو دنیا میں پھیلانے والے، ناز کرنے والے، اس دین پر اور دنیا پہ جھنڈا لہرانے والے اس انداز سے بات نہ کر رہے ہوتے۔ آج بات کو آسان کر دو، آج مسلمانوں کی حقوق
پہلے یہ تو پہچانے کہ فتوحات کا دروازہ کھولا کس نے تھا؟ ایسے میں صرف فضا بنانے کے لیے، ماحول کو تیار کرنے کے لیے، اس لیے کہ جب ماحول پرخوف ہو جائے تو پھر گفتگو بھی اب ماحول کی گفتگو ہو جائے. تو میں ماحول کو پرخوف بنانے سے بچانا چاہتا ہوں، تو صرف فضا بنانے کے لیے ذرا شعراء تشریف فرما ہے تو ان کے سامعہ کے لیے کچھ شجاعت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن وہ نثر کی زبان نہیں، وہ شعر کی زبان تاکہ ایک ماحول تیار ہو جائے. تو میں فکری گفتگو ہدیہ کروں گا نہ تو رات زیادہ ہو گئی ہے. اصول تو یہ کہتا ہے کہ رات جتنی گہری ہوتی جائے بات بھی اتنی گہری ہو جائے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ذہنوں کو تھکاؤں. تو ایسے میں عزیزان گرامی یہ صفت شجاعت، یہ شمشیر زنی، یہ جوہر تیغ آزمائی، یہ بہادری. دنیا یہ تو سمجھے کہ شجاعت کو بہادری کہتے کسے ہیں؟ ہاتھ میں صرف شمشیر آ جانے سے کوئی بہادر نہیں ہوتا. اگر وہ فقار علی تک آپ نے پہنچنا اور آپ نے کوئی بلند سطح کی گفتگو سننا ہے تو پھر تو میں جاؤں اس راستے پر. اور اگر جو روش عام ہے اس کی بات کرنی ہے تو روش عام کا میں بتا نہیں. شکیب جلالی نے کہا تھا کہ شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو. تو خاص لوگوں کے لیے خاص طور مل کے اس لیے کہ ہم شمشیر زنی پر بعد میں جائیں گے، تیغ آزمائی کی بعد میں بات کریں گے. پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں سلاح جنگ آ جانے سے، ہاتھ میں اسلحہ آ جانے سے کوئی بہادر نہیں بن جاتا. اگر میرے جملے کی قدر کریں گے تو بات بات سے آج پہ نہیں جائے گی. یہ بہادری یہ قلب میں ہوتی ہے. دنیا یہ ضرور دیکھے اور فرق رکھے ہاتھ چھٹ ہونا اور ہے ید اللہ ہونا. آج کے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اپنے غیب پہ قابو نہ پا سکے، جو اپنی برہمی کو روک نہ سکے، جو ہر بات پہ بھڑک اٹھے، جس کا مزاج ماچس کی تیلی کی طرح سے ہو کہ جس کا سر تو ہوتا ہے لیکن اس سر میں کوئی دماغ نہیں ہوتا. تو اگر افراد اور شہروں کے مزاج ایسے ہی بھڑکنے والے ہو جائیں تو یہ حق چھٹ ہونا ہے، یہ بہادری نہیں ہے، یہ شجاعت نہیں ہے، اور یہ رویہ یہ ظلم کی طرف لے کے جاتا ہے. جو حقیقی شجاعت ہے وہ اپنے جلال کو روکنا جانتا ہے. اسی لیے ہمیں آج انجمن ذوالفقار علی کی اس شب بیداری میں یہ جاننا اور پہچاننا ہوگا کہ بہادر کسے کہتے ہیں. نہیں میرے ذہن میں وہ یہی نہیں کہ بہادر کون ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے بہادروں میں بے بہادر کون ہے. کون سا ایسا موتی ہے کہ جس کی بہا جس کی قیمت ہی ادا نہیں کی جا سکتی، جس کی قدر تو ہوتی ہے قیمت نہیں. قدر اور ہے قیمت اور.
وہ شمشیر صاحب، وہ تیز آزما کہ جن کے لیے شاعر کے قلم نے لکھا کہ ان کی بہادری، ان کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ برق شمشیر کی چشمت کو تماشا سمجھا۔ تو شہر کراچی میں یہ دستور بھی ہو گیا کہ شعر کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ پہلے شعر سنایا جاتا ہے پھر نثر میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ رابرٹ فراسٹ بہت بڑے انگریزی کے شاعر سے کسی نے کہا یہ جو آپ نے نظم کہی ہے اس کو ذرا سمجھا دیجیے۔ اس نے کہا مجھے جو کہنا تھا نظم میں کہہ چکا ہوں، اگر بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی ہے تو مجھ سے تقاضا نہ کرو، اپنی سمجھ میں اضافہ کرو۔ تو اس لیے کوئی تشریح نہیں کروں گا، آپ خود سمجھے، خود جانے، خود اس محمل رسا کے مالک نہیں آپ علی کے در سے وابستہ ہونے کے سکتے بارے دیگر بڑا وہ بہادر قبلہ، وہ شجاع کہ جو برق شمشیر چشمت کو تماشا سمجھے، زخم کو ایک ثمرِ نخل تمنا سمجھے، سے چشمی سے سمندر کو بھی قطرہ سمجھے، سے چشمی سے سمندر کو بھی قطرہ سمجھے، اور مصرع دائے نہ جائے، سے چشمی سے سمندر کو بھی قطرہ سمجھے، اپنی تلوار کو بس حاصل دنیا سمجھے، اپنی تلوار کو بس حاصل دنیا سمجھے۔ شدت ہے آپ دنیا میں جگہ پا کے رہے، کروٹیں اپنے زمانے کو بدلوا کے رہے، زندگی ان کی جو ہو صاحب احساس و شعور، صادق القول، وفاقہ، اولوالعزم، غیور، خالی و سب ذکر ہو، مرتبی و منصور، اپنی ہمت کے دھنی، اپنے ارادوں کا خراب، اپنی ہمت کے دھنی، اپنے ارادوں کا خراب، اپنی ٹھوکر پر رکھیں، افسر شاہی ایسے، قسمت اس قوم کی جس میں ہو سپاہی ایسے، وہ تحفر کہ نظر ان سے ملائے نہ۔ یہاں سے جاؤں گا کسی منزل، وہ تحفر کہ نظر ان سے ملائے نہ مرے، ہاتھ قب سے بچت جانے تو چھڑائے نہ بنے، کبھی تیرا جو پیا جائے بنائے نہ بنے، بن کے طوفان جو اٹھے تو بچھائے، کبھی تیرا جو بگڑ جائے بنائے نہ بنے، بن کے طوفان جو اٹھے تو بچھائے نہ بنے، کوئی کہا ہو کر روک لے زیادہ ان کا، ایک امٹتا ہوا دریا ہو ارادہ، عشق بات کبھی گردن تو چھکاتے نہ ہو۔ بیت پہ قیامت، اور اسی سے آ گیا جو موضوع میں نے انتخاب کیا، اسی سے منسلک پیش باتیں وہ بہادر، اس لیے کہ بہادر صرف تلوار رکھنے والے کو نہیں ہے، انگریزی میں بھی آپ جانتے ہیں کہا جاتا ہے it is not the gun but man behind the gun who fights، یہ توپ، یہ بندوق نہیں لڑتی، جو اس کے پیچھے مرد ہے وہ لڑتا ہے، وہ تحفر کہ نظر ان سے ملائے نہ بنے، ہاتھ قبضے پر اٹھائے تو چھڑائے نہ بنے، کبھی دیوار جو پھر جائے بنائے نہ بنے، بن کے طوفان جو اٹھے تو بچھائے نہ بنے، کوئی کا گر لوگ
ہوا دریا ہو ارادہ جن کا پیش باطل کبھی گردن کو جھکاتے بھی نہ ہو پیش باطل کبھی گردن کو جھکاتے بھی نہ ہو روح کا خبرہ کے سپا جنگ میں لاتے بھی نہ ہو تشنا لب ہو تو زبان اپا پھراتے بھی نہ ہو آگ کے سامنے دریا ہو تو جاتے بھی نہ ہو تشنا لب ہو تو زبان اپا پھراتے بھی نہ ہو آگ کے سامنے دریا ہو تو جاتے بھی نہ ہو اور بے قیامت کی چشمائے آب بقا پھولنے پینے کے لیے مختصر یہ ہے کہ مر جاتے ہو جینے جو جینے کے لیے مر جاتے ہیں اصل میں وہ ہے صاحب شمشیر ابھی تو ہم صاحب شمشیر کی بات کر رہے ہیں صاحب ذوالفقار کا تو مقام یہ تو عام شمشیر یہ تو عام شجاع یہ تو عام بہادر یہ تو عام جواب مرد ان کی بات ہو رہی ہے لیکن عام مرد ہونا اور ہے اور زبان رسالت سے رجل کہلوانا پھر ایک مطلب آج ورد صلی تو یہ ہم نے لوہے کو نازک اور عزیزان کرامی کوشش میں نے بہت کی کراچی کی مزاج بنانے کی لیکن اگر جدید و قدیم دونوں کو منسلک اور مربوط کر کے گفتگو سننے کی سماعتیں عادی ہو سکتی تو میں آپ کو عقلی و سائنسی و فکری دلائل سے سمجھاتا کہ اس لوہے سے مراد ایک خاص لوہا ہے عام لوہا نہیں ہے لیکن صرف ایک دلیل دے کر آگے بڑھ جاؤں گا اس لیے کہ نجف میں تعلیم یہی دی جاتی ہے نحن ابناء دلیل ہم ہیں دلیل کے بیٹے ہم ہیں دلیل کے فرزند جہاں دلیل لے جائے گی ہم وہاں چلے جائیں گے حضور والا اگر اس لوہے سے مراد وہ لوہا وہ آئرن وہ فیرن ہوتا کہ جو زمین پر دستیاب ہے زمین پہ پایا جاتا ہے تمام مفسرین نے جو ہمارے برادران کے ہیں ان کی اکثریت نے تفسیر میں یہ لکھا کہ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے لوہے کی شکل میں زمین پہ رکھی عزیزان گرامی اگر آپ میٹالرجی سے دھات کے علم سے واقف ہوں تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تمام دھاتوں میں جتنا زیادہ لوہا زمین پہ پایا جاتا ہے کوئی اور دھات اس مقدار میں پائی نہیں جاتی اور وہ زمین میں پائی جاتی ہے تو جب زمین میں اتنی وسیع مقدار میں پہلے سے موجود ہے بے شک اللہ نے رکھی ہے تو اس کے لیے آیت کے الفاظ یہ ہونے چاہیے تھے کہ ہم نے زمین میں تمہارے لیے وسیع مقدار میں لوہا رکھا ہے جس میں باعث شدید بھی ہے منافع للناس بھی ہے لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے لیکن آیت میں یہ نہیں کہا ہم نے زمین میں رکھا ہے فی الحال کی بات نہیں ہے انزلنا کی بات ہے یعنی کوئی لوہا ہے جو ہم نے نازل کیا ہے تو اب اس لوہے کی بات نہیں ہے جو زمین میں پایا جاتا ہے یہ اس لوہے کی بات ہے جو آسمان سے اتارا گیا ورنہ میں آپ کو اور تفصیل میں لے جاتا ہوں ابھی فزکس کی ایک پروفیسر نے لوہے پر ہی فیران پر ہی اس کے آئسوٹوپ پر ہی اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس کو میری نگرانی میں مکمل کیا ہے
تو میں تو اس کو بڑی تفصیل میں آپ سے بیان کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ میں ان گہرائیوں میں اور تفاصیل میں نہیں آؤں گا. مجھے وہیں تک لے کے جانا ہے جہاں تک آج کی ضرورت ہے. تو اس ایک عقلی دلیل سے باتیں ہیں کہ اس سے مراد وہ لوہا ہو ہی نہیں سکتا جو زمین میں دستیاب. اس کے لیے تو سراغ لگانا پڑے گا کہ وہ کون سا موقع محل یا منظر ہے کہ جب آسمان سے کوئی لوہا اترتا ہو. اور ظاہر ہے کہ آپ حضرات کو پہلے سے معلوم ہے، مجھے وہ بات کہنا نہیں کہ جو معلوم ہے. علم نام ہے معلوم سے نامعلوم کے ساتھ، نون سے ان نون تک. جو آپ آج تک جانتے ہیں ان سے ان شاہراہوں اور ان منازل تک جانے کا کہ جو اس سے پہلے آپ کے علم اور اطلاع و خبر میں نہیں. اسی لیے عالم کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مجمع کی سطح پر کرے. عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سننے والوں کو ان کی سطح پر اٹھائے اور اپنی سطح پر لائے اور پھر سب کے سب مل کے چاہے عالم ہو یا طالب علم دروازہ شہر علم پر پہنچ جائے. اس لیے کہ یہ علم کتابوں میں نہیں ہوتا، یہ ان کی سرکار سے آتا. تو اس لیے عزیزان گرامی بہت خوبصورت سنائے ہیں آپ، اور اگر سماعت کے تھکی نہ ہو چند لمحے اور توجہ فرمائیں گے تو میں کچھ اور نئے طریقے آپ کے لیے کشادہ کروں گا. میں زینہ منبر سے، عریشہ منبر سے آپ کے زینہ دل تک پہنچنا چاہتا ہوں. اس لیے میری گفتگو، میرے الفاظ، میری فکر یقینی طور پر نہ عامیانہ ہے نہ ہو سکتی ہے. اس لیے کہ میرا کہنا یہ ہے کہ علی والے وہ ہیں کہ جو منبر تو برابر مقام ہے، علی والے تو بازار میں بھی بازاری گفتگو نہیں کریں. اگر ہماری گفتگو کا ایک معیار نہ ہو تاکہ چاہے کوئی باہر سے سن رہا ہو تو اسے معلوم ہو جائے کہ کس معیار پر گفتگو ہو رہی ہے، تو وہ لوہا ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا کہ جو آسمان سے نازل ہو. اور جو آپ جانتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، اس سے وہاں جاؤں گا جو آپ نہیں جانتے. تو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب سارے میدان پر اتنی سادگی چھا گئی کہ سوائے اس ناصر کے کہ جس نے دعوت النشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا تھا، کوئی ناصر اور کوئی معاون اور کوئی مددگار اور کوئی دفاع کرنے والا نظر نہ آیا. اب ایسے میں عزیزان گرامی ایک جملہ کہوں گا جو بلند سطح کا ہے اور ایک جملہ کہوں گا کہ جو معیار ادب کا ہے. دونوں جملے ادب والوں کے لیے اور بے ادبی ان کے لیے جو ادب کا ادب نہیں جانتا. تو پہلے جملہ کہوں گا بے ادبی کا، پھر کہوں گا ادب کا. بھائی وہ میدان احد جس میں دفاع ہونے والے تو بہت تھے، دفاع کرنے والا صرف ایک تھا. اب تو ممبر سے ہی زیر زبر کا بھی فرق نہیں رہا. دفاع کو بھی دفاع کہا جاتا ہے اور کتنی دفعہ کہا جاتا ہے اللہ جانے. تو بس توجہ کیا تھا، دفاع کرنے والا ایک، دفاع ہونے والے بہت. اور اب ادب کا جملہ کہہ رہا ہوں، جس کا کی چاہے قدر کرے، جس کا کی چاہے خاموش رہے، لیکن بات دل کے پردے سے ٹکرائے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے وادی ادب تک آواز پہنچائے اس میدان میں کہ جہاں دفاع ہونے والے تو بہت تھے، دفاع کرنے والا ایک تھا. اسی میدان میں لاپتہ تو بہت تھے، لاپتہ
ساتھ لے کے چلو. تو یہاں تو وہی ہے کہ جو حسین کا ذکر سننے والے ہیں، جو علی کے فضائل سننے والے ہیں. اپنی تو نہ یہاں یہ عادت ہے وہاں وہ عادت. تو اس لیے عزیزان گرامی اس میدان میں یہاں لاکھ اکاہ تو بہت تھے، لاکھ اکاہ فقط ایک. تو اب آپ یہ ذوالفقار کرتے تو رہتے ہیں، لیکن ذوالفقار کو سمجھتے ہیں. کتنی انجمنیں تھی شہر کراچی میں لفظ ذوالفقار ہی سے، اور باقی دنیا میں وہ بھی کہتا ہے. لیکن ذوالفقار کے چاہنے والے ذوالفقار کے بارے میں جانتے ہیں. حضور والا جہاں بھی آپ جائیے تو ذوالفقار کی آپ کو یہی تصویر بنی ہوئی دکھائی دے گی کہ جس میں یہ دو دھارے ہیں یا اس کے دو منہ بنے ہوئے ہیں. ایک عام خیال یہ ہے کہ دو دھاری تلوار کو ذوالفقار ہے. یہی ہے. کتنے لوگوں نے یہی جانا ہے کیونکہ ہمیشہ جو تصویر دیکھی وہی تصور میں ہے. تصور اور تصویر میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لیکن شبیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تصویر کے اصل رنگ آپ کی خدمت کرے. یہ غلط فہمی جو پیدا ہوئی وہ لفظ ذو سے پیدا ہوئی، اس لیے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے زبانہ، بڑے صاحب فہم اور دانا لوگ لفظ ذو کو دو معنی میں استعمال کرتے ہیں. اس کے معنی ہیں دو. بھائی اس نے تو ذو معنی بات کی، یعنی دو معنی والی. یہ ذو معنی کا لفظ اردو میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس بات کے دو معنی ہیں، یعنی ڈبل میننگ سینٹینس یا ڈبل میننگ ورڈ. دو معنی. انتہا یہ ہے کہ وہ ادارہ جو زبان و بیان کے معیار کو قائم رکھنے کے لیے قائم کیا گیا، اگر آپ اس کے کتب خانے میں جائیں تو وہاں